بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تم ہوش میں ہو؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں تم سے محبت نہیں کرتا اور نہ ہی میں تم سے شادی کر سکتا ہوں، ثقلین نے اونچی آواز میں چلاتے ہوئے کہا۔ تم ابھی اور اسی وقت میرے کمرے سے باہر نکل جاؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ نہیں جاؤں گی میں یہاں سے، ہرگز نہیں جاؤں گی، جب تک تم اس بات کا اعتراف نہیں کرو گے کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، تب تک میں اس کمرے سے باہر نہیں نکلوں گی۔ تم چاہے کچھ بھی کر لو، نایاب نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں صاف بغاوت نظر آ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو ثقلین ٹھٹک کر رہ گیا۔ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ چھا گئی۔ اس نے نایاب کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، میں تم سے شدید نفرت کرتا ہوں، اتنی نفرت کرتا ہوں کہ میں تمہارا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ اگر میرے بس میں ہو تو میں تمہیں اس حویلی سے بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دوں۔ اتنی اچھی تم سے جان چھوٹ رہی تھی، ہائے افسوس ہماری قسمت ہی خراب نکلی۔ تمہاری قسمت خراب نہیں ہے، بلکہ تم تو بہت خوش قسمت ہو جو تمہیں نایاب زہرا کی محبت مل رہی ہے۔ ارے میری محبت پانے کے لیے تو لوگ ترستے ہیں، اور مجھے اسی بات کا ہی گھمنڈ ہے کہ میں تم سے بالکل بھی محبت نہیں کرتا، اور نہ ہی میں تمہیں پانا چاہتا ہوں، مگر میں تمہیں حاصل کر کے ہی رہوں گی۔ اگر تم کوشش کرنا چاہتی ہو تو کر کے دیکھ لو، مگر میں تمہیں پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ تم بہت بری طرح سے ناکام ہوگی۔ نہ صرف تمہارا دل بری طرح سے ٹوٹے گا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تمہاری روح بھی بہت زخمی ہو جائے گی، کیونکہ تم اس بار ایک پتھر دل انسان سے ٹکرا رہی ہو۔ مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ میرا کتنا نقصان ہوتا ہے، مجھے صرف اور صرف اس نقصان کے بعد ملنے والے پھل سے مطلب ہے۔ نایاب، تم سے زیادہ بے وقوف لڑکی میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی۔ تمہیں کس نے کہہ دیا ہے کہ نقصان کے بعد انسان کو پھل ملتا ہے؟ بلکہ نقصان کے بعد تو صرف اور صرف پچھتاوے رہ جاتے ہیں، صرف اور صرف کاش بچتا ہے کہ کاش میں نے یہ کام نہ کیا ہوتا، کاش میں اس کام سے باز آ گیا ہوتا۔ تم آگ سے ٹکرا رہی ہو، بہت بری طرح سے جل جاؤ گے۔ مجھے کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا اور میں ابھی بھی یہی بات کہہ رہی ہوں۔ نایاب اس کی آنکھوں میں بلا واسطہ دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، تمہیں سمجھانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، تمہارا جو دل کرتا ہے تم کرو، لیکن فی الحال میرے کمرے سے باہر نکلو، مجھ سے تمہارا وجود اپنے کمرے میں برداشت نہیں ہو رہا۔ ارے ایسے کیسے برداشت نہیں ہو رہا؟ جلدی سے عادت ڈال لیں، کیونکہ اب آپ نے ساری زندگی میرے ساتھ ہی گزارنی ہے۔ یہ صرف اور صرف تمہاری خوش فہمی ہے نایاب بیگم۔ یہ خوش فہمی نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے، کیونکہ تھوڑی ہی دیر بعد آپ کے ساتھ ایک ایسا کام ہونے جا رہا ہے جس کے بعد آپ کے پاس مجھے بیانے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں بچے گا۔ یہ کہہ کر نایاب نے اپنی بازو ایک سائڈ سے پھاڑی۔ سید ثقلین نے جب اسے یہ کرتے ہوئے دیکھا تو وہ پریشان ہو گیا اور اسے کہنے لگا، یہ کیا بےہودگی ہے؟ تم یہ کیا کر رہی ہو؟ ابھی اور اسی وقت میرے کمرے سے نکل جاؤ۔ ارے سید ثقلین، اتنے زیادہ ڈر کیوں رہے ہیں؟ آپ تو کہتے تھے کہ آپ کو کسی بھی چیز سے خوف محسوس نہیں ہوتا، لیکن یہاں پر ایک چھوٹا سا عمل دیکھ کر ہی آپ کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ ابھی تو ایک بہت ہی بڑی فلم باقی ہے جو آپ نے دیکھنی ہے۔ بد کردار لڑکی، ابھی اور اسی وقت میرے کمرے سے دفع ہو جاؤ، ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ آپ اب میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اور نہ ہی آپ مجھے کبھی کچھ کہہ پائیں گے، کیونکہ آپ اپنے والد سے اچھی طرح سے واقف ہیں کہ آپ کے والد کبھی بھی آپ کو میرے ساتھ زیادتی کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے عجیب سے انداز میں مسکرانے لگی۔ ثقلین کو سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اس کے بعد وہ جلدی سے ثقلین کے پاس گئی اور اس کا گریبان پکڑ کر روتے ہوئے کہنے لگی، کوئی میری مدد کرو، کوئی مجھے اس سے بچاؤ۔ کیا ہو گیا ہے؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئیں؟ ثقلین نے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا اور اس کا سر زور سے میز پر جا کر ٹکرایا، جس سے اس کو زخم لگ گیا۔ یہ دیکھ کر نایاب کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ کہنے لگی، کیا آپ نے تو میرا کام مزید آسان کر دیا ہے۔ وہ اونچی اونچی آواز میں پھر سے چلانے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد کمرے کا دروازہ ایک زوردار آواز سے کھلا اور ثقلین کی دادی کمرے کے اندر داخل ہوئیں۔
سامنے کا منظر دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو راشدہ بیگم کو لگا کہ ان کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ دوسرے ہی لمحے وہ چیل کی طرح ثقلین کے پاس گئیں۔ انہوں نے ثقلین کے چہرے پر تھپڑوں کی بارش کر دی اور اسے کہنے لگیں کہ تم اس طرح کی گھٹیا حرکت کیسے کر سکتے ہو؟ کیا میں نے تمہاری ایسی پرورش کی تھی کہ تم ایک لڑکی کی عزت پر ہاتھ ڈالو؟ ثقلین نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور چلاتے ہوئے کہا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ یہ لڑکی خود ہی میرے پاس آئی تھی۔ یہ مجھے نیاب اٹھی اور بھاگتی ہوئی اپنی دادی کے گلے لگ کر روتے ہوئے کہنے لگی، دادی یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ میں تو ان کے پاس صرف اور صرف یہ کہنے کے لیے آئی تھی کہ یہ مجھے کل کالج چھوڑنے کے لیے چلے جائیں، مگر یہ پھر عجیب و غریب باتیں کرنے لگے اور پھر انہوں نے میرے ساتھ… یہ کہہ کر اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور اپنی سسکیاں دبانے کی کوشش کرنے لگی۔ ذلیل عورت، تم جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ تم اچھی طریقے سے جانتی ہو کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی تم مجھ پر الزام لگا رہی ہو۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ یہ کہہ کر ثقلین تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ دادی نیاب کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئیں اور ثقلین کو کہنے لگیں، خبردار جو تم نے میری بیٹی کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی، ورنہ میں تمہارے ہاتھ توڑ دوں گی۔ ابھی اور اسی وقت ہم دونوں سے دور ہو جاؤ۔ اس وقت ثقلین کی ماں اور نیاب کی ماں بھی کمرے کے اندر داخل ہو گئے تھے۔ اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر نیاب کی ماں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ وہ تیزی سے نیاب کے پاس گئیں اور اسے کہنے لگیں، یہ تم نے اپنا کیا حال بنایا ہوا ہے؟ تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے؟ نیاب انہیں روتے ہوئے ثقلین کی طرف اشارہ کر دیا، اور اس وقت ثقلین کا دل کر رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کبھی اس طرح کی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ بہت ہی سخت مزاج کا مالک تھا اور غصے کا بھی بہت تیز سا تھا۔ سب لوگ ہی اس سے بات کرتے ہوئے گھبراتے تھے، یہاں تک کہ کبھی کبھار تو راشدہ بیگم بھی خوفزدہ ہو جاتی تھیں کہ کہیں وہ کوئی ایسی بات نہ کر دیں جس سے اسے برا محسوس ہو۔ کسی وجہ سے وہ بہت سوچ سمجھ کر ہی الفاظ کا چناؤ کرتی تھیں اور بات کرنے سے پہلے اپنے پوتے سے اجازت لیتی تھیں، مگر آج انہیں اپنے پوتے سے خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ آج انہیں اپنے پوتے پر صرف اور صرف غصہ آ رہا تھا، کیونکہ آج وہ قصوروار نہیں تھیں، آج ان کا پوتا قصوروار تھا۔ ثقلین نے تکلیف سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے خود کو تھوڑا سا نارمل کرنے کی کوشش کی۔ جب اس نے دوبارہ سے آنکھیں کھولیں تو اس کی نظر سب سے پہلے نیاب پر پڑی، جس کے چہرے پر اس وقت ایک بہت ہی عجیب و غریب مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی، جیسے وہ ثقلین کو چیلنج کر رہی ہو کہ دیکھا، میں نے کہا تھا کہ تم مجھے ہلکے میں لے رہے ہو، مگر تم نے میری بات پر یقین نہیں کیا۔ اب دیکھ لو جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہوا۔ دادی میری بات سنیں، اب ہمیں تمہاری کوئی بھی بات نہیں سننی۔ اب میں ایک فیصلہ کروں گی اور تمہیں اس فیصلے کو ماننا ہوگا۔ اگر تم نے یہ فیصلہ ماننے سے انکار کیا تو ہمارا تمہارے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے، تم ہمارے لیے مر گئے ہو۔ ثقلین نے بے یقینی سے اپنی دادی کی طرف دیکھا، جو اسے حد سے زیادہ محبت کرتی تھیں اور کبھی بھی ایسی بات نہیں کرتی تھیں جس سے اسے تکلیف پہنچے، مگر آج وہ انتہائی بے دردی سے اس طرح کے الفاظ کا چناؤ کر رہی تھیں۔ دادی جان، میں نے پہلے کبھی آپ کی بات ٹالی ہے جو میں ابھی آپ کی بات ٹالوں گا، مگر صرف اور صرف ایک بار مجھ پر بھروسہ کر کے دیکھیں۔ ہمیں تم پر بالکل بھی بھروسہ نہیں ہے۔ اب یہ بات کسی اور نے نہیں بلکہ ثقلین کی اپنی سگی ماں نے کہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں اس وقت آنسو تیر رہے تھے۔ اب نیاب ان کے گلے لگی ہوئی تھی۔ وہ نیاب کے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھیں اور اس کے ساتھ ساتھ ثقلین کو باتیں سناتے ہوئے کہہ رہی تھیں، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم مجھے اس طرح سے ساری دنیا کے سامنے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دو گے۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ اگر تمہارے باپ کو اس بارے میں پتہ چلا تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ اماں، مجھے کسی بھی چیز سے خوف محسوس نہیں ہو رہا، کیونکہ میں جانتا ہوں میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ مجھ پر الزام لگا رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ میں نے اسے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور اب وہ اسی چیز کا ہی بدلہ مجھ سے لے رہی ہے۔ نیاب تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی اور کہنے لگی،
نہیں امی جان، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میں کیوں چاہوں گی کہ میری عزت خراب ہو؟ تم ایسا چاہو گی کیونکہ تم ایک بے غیرت لڑکی ہو اور تمہیں اپنی عزت کی بالکل بھی پرواہ نہیں ہے۔ تم صرف اور صرف اپنی محبت کو حاصل کرنا چاہتی ہو۔ تم یہ بات بھول چکی ہو کہ محبت سے زیادہ اہم ایک چیز ہوتی ہے جس کا نام عزت ہے۔ ثقلین، اپنی بکواس بند کرو اور ابھی اور اسی وقت نایاب سے معافی مانگو۔ میں اس لڑکی سے ہرگز بھی معافی نہیں مانگوں گا، ثقلین نے جھلاتے ہوئے کہا اور پھر تیزی سے اس کمرے سے باہر نکل گیا۔ راشدہ بیگم ثقلین کو آوازیں دینے لگیں، لیکن ثقلین نے ان کی کوئی بھی بات نہیں سنی۔ اس وقت اس کا سر بہت بری طرح سے پھٹ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہر چیز تباہ کر دے۔ اس کے اپنے اسے شک کی نظر سے دیکھنے لگے تھے، اور یہ سب کچھ صرف اور صرف اس 5 فٹ کی لڑکی کی وجہ سے ہوا تھا جو نہ صرف خود کو کیا سمجھ رہی تھی۔ تقریباً 2 گھنٹوں تک ثقلین بے مقصد سڑک پر ہی گاڑی دوڑاتا رہا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ایسا کون سا طریقہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس لڑکی سے بدلہ لے سکے۔ اسے ایک اور چیز بہت زیادہ پریشان کر رہی تھی، اور وہ اس کی دادی کی بات تھی۔ نہ جانے دادی اسے کیا کہنے والی تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اس کی نایاب کے ساتھ شادی کروانے کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ ثقلین تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور خود سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں اس لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا۔ اگر میں نے اس لڑکی سے شادی کی تو… وہ یکدم ہی رک گیا۔ اب اس کے چہرے سے پریشانی کے تاثرات غائب ہو گئے تھے۔ اب اس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اس وقت اس کے ذہن میں ہزاروں طرح کے خیالات چل رہے تھے، اور اسے پتہ لگ گیا تھا کہ وہ اس لڑکی سے کیسے بدلہ لے گا۔ وہ اب اس لڑکی سے شادی کرے گا اور اس لڑکی کی زندگی اتنی عذاب بنا دے گا کہ وہ لڑکی اس سے بھیک مانگے گی، مگر وہ اس لڑکی کو معاف نہیں کرے گا۔ نایاب بی بی، بہت شوق ہے نا تمہیں میری دلہن بننے کا؟ تو اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میری دلہن بن کر تم اپنے لیے کتنی بڑی سزا تجویز کر چکی ہو۔ تم جانتی بھی نہیں ہو کہ ثقلین سے شادی کرنے کے بعد تمہاری زندگی کسی جہنم سے کم نہیں ہوگی۔ تم اپنی موت کی بھیک مانگا کرو گی، لیکن تمہیں موت نہیں ملے گی۔ یہ سوچ کر ہی ثقلین مسکرانے لگا۔ اسی وقت ہی اس کا موبائل بجا۔ نمبر دیکھا تو اس کے ابا کا نمبر تھا۔ اس نے جلدی سے کال اٹھا لی۔ دوسری طرف اس کے ابا کافی غصے میں لگ رہے تھے۔ انہوں نے ثقلین کو کہا کہ ابھی اور اسی وقت گھر واپس آ جاؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اس نے مسکراتے ہوئے ابا جان کو کہا کہ اس قدر غصہ مت کیا کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسئلہ بنے۔ تم اپنی بکواس بند کرو، تمہیں میری فکر کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے ابھی جو کام کیا ہے وہ دیکھ کر مجھے اندازہ ہو ہی گیا ہے کہ تمہیں ہماری کتنی پرواہ ہے۔ جلدی سے اسی وقت حویلی میں پہنچو، ورنہ میں تمہیں جائیداد سے آگ کر دوں گا۔ ارے ابا جان، اب آپ دوبارہ پھر سے غصے سے کام لے رہے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا بھی ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا۔ میں نے آپ کو کہا بھی ہے۔ اس کے باپ نے غصے سے کال بند کر دی۔ اکرام شاہ بھی بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ ان کا بیٹا بہت ہی ٹیڑھی چیز ہے، وہ کبھی بھی خود سے ان کے ہاتھ نہیں لگے گا۔ مگر جب ثقلین نے ان کے پاس جا کر کہا کہ آپ نے جو بھی بات کرنی ہے کریں اور جو بھی فیصلہ سنانا ہے سنائیں، میں آپ کی ہر بات اور ہر فیصلہ ماننے کے لیے تیار ہوں، تو اکرام چند لمحوں کے لیے حیران ہو گئے۔ وہ بہت غور سے ثقلین کے چہرے کی طرف دیکھنے لگے اور ٹٹولنے لگے کہ اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ ثقلین نے مسکراتے ہوئے کہا کہ مجھے اس طرح سے نہ دیکھیں، ورنہ آپ کو سچائی معلوم ہو جائے گی۔ پھر سچائی معلوم ہونے کے بعد آپ بہت زیادہ پچھتائیں گے، مگر تب میں آپ میں سے کسی کو بھی معاف نہیں کروں گا، نہ میں آپ کو بخشوں گا اور نہ ہی اپنی اماں کو۔ آپ دونوں بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ میں ایک مضبوط کردار کا انسان ہوں، اور میں کبھی بھی کسی لڑکی کی طرف غلط نظر سے نہیں دیکھ سکتا۔ نایاب تو پھر بھی میری اپنی کزن تھی، میں کیسے اس کے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتا تھا؟ وہ تو صرف اور صرف غلط فہمی تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ نایاب خود سے ہی میرے پاس آئی تھی اور اس نے خود ہی اپنے کپڑے… بکواس بند کر دو برخوردار، اور تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کتنی بڑی بات کہہ رہے ہو۔
تم کیسے اس پر اتنا بڑا الزام لگا سکتے ہو؟ میں اپنی نایاب بچی کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ اس کی پرورش بہت ہی اعلیٰ طریقے سے ہوئی ہے اور اس کی ماں بھی ایک نیک عورت ہے۔ وہ کبھی بھی اس طرح کی بیہودہ حرکت نہیں کر سکتی، اور جہاں تک تمہاری بات ہے تو میں تمہیں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ مت بھولو کہ 18 سال کی عمر تک تم نے کوئی بھی غلط کام نہیں چھوڑا۔ ابا جان، وہ میرا ماضی تھا، میں اپنے ماضی کو بھول چکا ہوں، میں اپنے رب سے معافی مانگ چکا ہوں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ بھی وہ سب بھول جائیں اور مجھے معاف کر دیں۔ بیٹا، جب جب تم اس طرح کی حرکت کرو گے تب تب ہم تمہیں تمہارا ماضی یاد دلائیں گے۔ ابھی میں نے تمہیں جو بات کرنے کے لیے بلایا ہے وہ بات غور سے سنو۔ میں تمہارا نایاب کے ساتھ نکاح کر رہا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ اس بچی کو اس تکلیف میں اکیلا چھوڑوں۔ ارے ابا جان، اتنی چھوٹی سی بات ہوتی ہے اور آپ نے اتنا زیادہ واویلا مچایا ہوا تھا۔ اگر نکاح کرنے کی بات ہے تو ابھی مولوی کو بلائیں، میں ابھی اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے اپنے چہرے پر ایک کمینی سی مسکراہٹ سجاتے ہوئے ابا کو جوش میں کہا، ثقلین، میں تمہیں پہلے سے ہی بتا رہا ہوں کہ اگر تم نے کوئی غلط حرکت کرنے کی کوشش کی یا دوبارہ سے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ میں بالکل بھی لحاظ نہیں کروں گا کہ تم میرے بیٹے ہو۔ ابا جان، اس بات کا لحاظ آپ ابھی بھی نہیں کر رہے۔ آپ ابھی بھی مجھے پرایا سمجھ رہے ہیں، ورنہ اگر آپ مجھے اپنا بیٹا سمجھتے ہوتے تو صرف اور صرف میری بات پر ہی یقین کرتے۔ مگر پتہ نہیں آپ لوگوں کی آنکھوں پر اس نے محبت کی کون سی پٹی باندھ رکھی ہے کہ آپ سب لوگوں کو صرف وہی نظر آتی ہے اور صرف اس کی باتیں ہی سچی لگتی ہیں، باقی سب تو یہاں پر جھوٹ بولتے ہیں اور فضول بکواس کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب زیادہ بک بک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا منہ بند کرو اور یہاں سے جاؤ۔ تھوڑی ہی دیر بعد مولوی کو بلایا جائے گا اور پھر اس کے بعد تمہیں بتایا جائے گا۔ مجھے تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے دلہن میں ہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی چلا گیا۔ اس کے ابا نے سے کہا کہ اگر تم نے اپنے کچھ دوستوں کو بلانا ہے تو بلا لو۔ ابا کی بات سن کر وہ پراسرار انداز میں کہنے لگا کہ دوستوں کو تو اپنی اصل شادی میں بلاؤں گا، جب اپنی بیوی اپنی مرضی سے پسند کروں گا۔ یہ شادی تو میں صرف اور صرف آپ کے دباؤ میں آ کر رہا ہوں، اور میں اسے اپنے دوستوں کو نہیں دکھا سکتا اور نہ ہی اپنے دوستوں سے اسے ملوا سکتا ہوں، کیونکہ میرا سٹینڈرڈ ابھی اتنا نہیں گرا کہ میں اس جیسی لڑکی کو بیوی کا درجہ دوں۔ یہ تم کیا بول رہے ہو؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم اس وقت کتنے بڑے بول اپنے منہ سے نکال رہے ہو؟ ابا، میں کچھ غلط نہیں بول رہا، بلکہ جو سچ ہے وہی کہہ رہا ہوں۔ آپ میری اس کے ساتھ زبردستی شادی کر رہے ہیں، لیکن وہ مجھ سے یہ امید نہیں رکھیے گا کہ میں اسے ہمیشہ ہمیشہ خوش رکھوں گا، اور نہ ہی مجھ سے یہ امید رکھیے گا کہ میں اپنے ماضی کو بھول جاؤں گا اور اسے اپنے گلے سے لگا لوں گا۔ میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گا۔ اس نے جو زیادتی میرے ساتھ کی ہے، میں بھی اس کے ساتھ ویسے ہی زیادتی کروں گا۔ میں اس سے بدلہ لوں گا اور اسے اتنا تنگ کر دوں گا کہ وہ مجھ سے طلاق مانگے گی، لیکن میں اسے کبھی بھی طلاق نہیں دوں گا۔ وہ اپنے باپ کے سامنے بے خوف کھڑا ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ الفاظ کہہ رہا تھا۔ بے ساختہ اکرام صاحب کا ہاتھ اٹھا اور ثقلین کے چہرے پر نشان چھوڑ کر چلا گیا۔ ثقلین چند لمحوں تک تو اپنے باپ کو بے یقینی سے دیکھتا رہا اور پھر وہ کہنے لگا، ابا، آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ نے مجھے تھپڑ مار کر صرف اور صرف اس لڑکی کا نقصان کیا ہے۔ اور پھر اچانک ہی دوسرا تھپڑ اس کے چہرے پر جا کر لگا۔ اب کی بار ثقلین مسکرانے لگا اور کہنے لگا، مطلب آپ کو اس لڑکی کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے؟ چلیں، کوئی بات نہیں، آج سے اس کا دھیان صرف اور صرف میں ہی رکھوں گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد مولوی کو وہاں پر بلا لیا گیا۔ سب لوگوں کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات تھے، سوائے نایاب کے چہرے کے، جہاں پر اس وقت ایک بہت ہی پیاری مسکان پھیلی ہوئی تھی۔ چونکہ گھونگھٹ نے اس کے چہرے کو چھپایا ہوا تھا، اسی وجہ سے کوئی بھی اس کی مسکراہٹ نہیں دیکھ پا رہا تھا، ورنہ اگر وہ لوگ اس کی مسکراہٹ دیکھ لیتے تو انہیں ثقلین کی بات پر یقین آ جاتا۔ واہ نایاب، واہ، تمہاری قسمت تو بہت اچھی ہے۔ تم نے ہمیشہ سے ہی جس انسان سے محبت کی تھی اور جس انسان کے خواب دیکھے تھے، آخر اس انسان کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو ہی گئی ہو۔
نایاب دل ہی دل میں خود کو داد دے رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے یہ سب کچھ کر کے اپنی زندگی کو کتنا مشکل بنا لیا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد جب نکاح کی رسم ادا ہو گئی تو ثقلین اپنی ماں سے کہنے لگا، اب میری دلہن کو میرے کمرے میں چھوڑ آئیں، اور خبردار جو کسی نے بھی میرے کمرے میں داخل ہونے کی کوشش کی، رات کے وقت مجھے بالکل بھی ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ اگر کسی نے آ کر میرے کمرے کا دروازہ بجایا یا پھر مجھے باہر نکلنے کے لیے کہا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ آپ لوگوں کی خواہش تھی کہ میں اس لڑکی سے نکاح کر لوں، میں نے اس لڑکی سے نکاح کر لیا ہے، اب یہ لڑکی میری ذمہ داری ہے، اب اس کا خیال رکھنا بھی میرا ہی کام ہے، تو آج کے بعد اس کی تمام ضروریات کا خیال صرف اور صرف میں رکھوں گا، کوئی بھی اس کے لیے کوئی بھی چیز خرید کر نہیں لائے گا۔ اگر اسے پیسے چاہیے ہوں گے تو وہ میری بیوی ہے، میں ہی دوں گا، گھر کا کوئی بھی فرد اسے پیسے نہیں دے گا، مگر بیٹا وہ ہماری بہو، آپ کی بہو وہ بعد میں ہے، پہلے وہ میری بیوی ہے، تو سب سے پہلے مجھے اپنی بات مکمل کرنے دیں، پھر اس کے بعد میں آپ کی بات سنوں گا۔ ثقلین نے ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور دوبارہ سے اپنی بات شروع کر دی۔ ہاں، تو میں یہ بھی کہہ رہا تھا کہ آج کے بعد اس کا یونیورسٹی جانا بھی بند ہے، نہ تو وہ یونیورسٹی جایا کرے گی اور نہ ہی یہ گھر سے باہر نکلا کرے گی۔ پہلے اس گھر میں اس کی بہت ساری دوستیں آتی تھیں، لیکن اب اس کی دوستیں بھی نہیں آیا کریں گی۔ میں اسے معاشرے کے لوگوں سے الگ نہیں کر رہا، صرف اور صرف اسے چند ہدایات کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے اس کی یہ ساری حرکتیں بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ امی جان، آپ بھی تو میری بہنوں کو یہی سمجھاتی ہوتی ہیں کہ شوہر جیسا بھی ہو، شوہر کی بات ماننی چاہیے، تو مجھے یقین ہے کہ ابھی آپ ہمارے معاملے میں بھی نہیں بولیں گی۔ ثقلین نے اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اس کی ماں اس طرح کی نصیحتیں اس کی بہنوں کو کیا کرتی تھیں، اور اب وہی نصیحتیں وہ اپنی ماں کو واپس لوٹا رہا تھا۔ بیٹا، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن میں نے اپنی بیٹیوں کو یہ بھی نصیحت کی ہوئی ہے کہ اگر ان کا شوہر ان کے ساتھ زیادتی کرے یا ان پر ظلم کرے تو ان کے پاس حق ہے کہ وہ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکتی ہیں، لیکن میری بیوی کو اس طرح کی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے نایاب کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ نایاب کا دل اس وقت تیزی سے دھڑک رہا تھا، اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ثقلین اسے معاف تو نہیں کرے گا اور اسے سزا تو ضرور دے گا۔ اس نے اپنے آپ کو تسلی دی اور کہا کہ مجھے ڈرنے کی یا گھبرانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ بات وہ اونچی آواز میں کہہ رہی ہے۔ اس کی بات سن کر ثقلین کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہو گئی اور وہ اسے کہنے لگا کہ سب کچھ ٹھیک تو ہو ہی جائے گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں وہی نقصان اٹھانا پڑے گا جس کے بارے میں آج تم سے بات کر رہا تھا، لیکن تم میری باتوں کو مذاق اڑا رہی تھیں اور پھر تم نے خود ہی اپنی زندگی کو اجیرن بنانے کا فیصلہ کیا۔ ثقلین چہرے پر بری حالت کے تاثرات دے کر نایاب کی طرف دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ تم اتنی بے وقوف کیسے ہو سکتی ہو؟ مطلب تمہیں اچھی طرح سے پتہ بھی ہے کہ میں تمہیں بالکل بھی پسند نہیں کرتا، مگر اس کے باوجود بھی تم نے نہ صرف ایک بہت بڑی غلطی کی بلکہ اس کے ساتھ خوشی خوشی سے میری زندگی میں بھی شامل ہو گئی۔ تمہیں تو مجھ سے خوف زدہ ہونا چاہیے تھا۔ اگر تم نے مجھے ایک بار ذلیل کر دیا تھا تو تمہارا کام بنتا تھا کہ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری نظروں سے اوجھل ہو جاؤ۔ تمہیں تو مجھ سے ڈرنا چاہیے تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو میں تمہارے ساتھ وہ سب کچھ کروں کہ جسے سوچ کر تمہاری روح بھی لرز اٹھے۔ مجھے کسی بھی چیز سے خوف محسوس نہیں ہوتا اور آپ سے تو میں بالکل بھی نہیں ڈرتی، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ دل کے بہت اچھے ہیں، آپ صرف اوپر سے سخت بنے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر ثقلین کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا، تو پھر تمہیں بتانا ہی پڑے گا کہ میں دل کا بھی کتنا سخت ہوں۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ اندر تک کانپ گئی تھی، لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے دوبارہ سے اپنے آپ کو نارمل کر لیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ اس کے بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ وہ اس وقت اپنا آپ شیشے میں دیکھ سکتی تھی۔ اس کا چہرہ ہر طرح کے میک اپ سے پاک تھا اور اس نے ایک سادہ سا لباس پہنا ہوا تھا۔
وہ کہیں سے بھی نہیں لگ رہی تھی کہ دلہن ہے یا اس کا ابھی نکاح ہوا ہے، مگر اس کے باوجود بھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے ہمیشہ سے ہی جس چیز کی تمنا کی تھی وہ چیز اب اس کی گود میں آ کر گر گئی تھی، اور اسے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں چاہیے تھا۔ اس نے خوشی سے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، اب میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں ساری زندگی اس انسان کو سنبھال کر رکھوں گی اور اسے خود سے دور نہیں ہونے دوں گی۔ اور پھر دوسرے ہی لمحے اس کے چہرے پر ایک سایہ آ کر لہرایا۔ اگر میں اس انسان کا دل موم نہ کر سکی تو پھر کیا ہوگا؟ کیا وہ انسان مجھے چھوڑ دے گا؟ نہیں نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دے سکتی۔ میں اسے اب خود سے دور نہیں کر سکتی۔ بڑی مشکل سے ہی تو میں نے اسے حاصل کیا ہے۔ اب میں اسے اپنی نظروں کے سامنے سے اوجھل نہیں ہونے دوں گی۔ میں اس کا ہر ظلم، ہر ستم برداشت کروں گی، لیکن بدلے میں اسے اتنی محبت دوں گی کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے معاف کر دے گا۔ نایاب بی بی، مت بھولو کہ تمہاری حیثیت اس کے سامنے کوڑی کی بھی نہیں ہے، اور وہ انسان ہمیشہ ہی تم سے نفرت کرتا رہے گا، کیونکہ تم نے اس انسان کے کردار پر وار کیا ہے۔ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ وہ انسان کچھ بھی برداشت کر سکتا ہے، لیکن اپنے کردار پر آنچ نہیں برداشت کر سکتا۔ تم نے تو سب کے سامنے اس کے کردار کو گندا کر کے رکھ دیا ہے۔ اب اس کے باوجود بھی تم یہ سوچ رہی ہو کہ وہ تمہاری قدر کرے گا اور تمہیں معاف کر دے گا، تو تم سے بڑا کوئی بے وقوفی نہیں ہے۔ اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے ضمیر سے نظریں چرا رہی تھی اور خود کو تسلی دیے جا رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور ثقلین کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے کے تاثرات اس وقت بالکل سخت تھے، کسی بھی قسم کی کوئی نرمی نہیں تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی سے لڑائی کر کے آیا ہو۔ نایاب کو دیکھ کر وہ کہنے لگا کہ تمہارا چہرہ مجھے پہلے کبھی بھی اتنا منحوس نہیں لگا تھا جتنا منحوس اب لگ رہا ہے۔ کوئی بات نہیں ہے، اب یہ آپ کا اپنا ہی ہے، آپ جو بھی کہنے برا نہیں لگے گا۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے مسکرائی۔ اب کی بار ثقلین نے اسے پکڑا اور اس کو بالوں سے کھینچتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں کیوں لگ رہا ہے جیسے میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا؟ ہاں مجھے بتاؤ، کیا تمہیں اپنے کیے پر ذرا بھی شرمندگی نہیں ہو رہی؟ تکلیف کی وجہ سے نایاب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے خود کو ثقلین کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کی، لیکن اس نے بہت ہی مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ ثقلین، مجھے چھوڑیں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ ارے ابھی کہاں؟ ابھی تو یہ تکلیف کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی تو تمہیں ایسی ایسی تکلیفیں دوں گا کہ تم مجھ سے معافیاں مانگو گی اور مجھ سے دور جانے کے بارے میں سوچو کہ یہ جو تمہیں عشق کا بھوت چڑھا ہوا ہے نا، یہ سارا بہت ہی جلد اتر جائے گا۔ تمہیں نہیں پتا کہ تم نے میرے کردار پر وار کر کے اپنا کتنا بڑا نقصان کر دیا ہے۔ اب یہ نقصان تمہیں ساری عمر ہی اٹھانا پڑے گا۔ مجھے کس طرح کے نقصان سے خوف محسوس نہیں ہو رہا، اور میرے لیے اس سے زیادہ بڑھ کر کوئی بھی چیز ضروری نہیں ہے۔ ثقلین نے اسے زور سے بستر پر دھکا دیا اور اسے کہا کہ بہت جلد ہی تمہاری یہ خوشی بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ بہت جلد ہی تمہیں میرا ساتھ کسی قید کی طرح لگنے لگے گا اور تم اس قید سے باہر نکلنے کے طریقے ڈھونڈو گی، مجھ سے معافیاں مانگو گی، لیکن میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ اس کے بعد وہ اس پر حاوی ہو گیا۔ وہ پوری رات ہی ثقلین اس پر ظلم کے پہاڑ توڑتا رہا اور وہ اس کی منتیں کرتی رہی کہ وہ اسے چھوڑ دے، لیکن ثقلین نے اسے اس کی اپنی ہی نظروں میں گرا دیا تھا۔ اس نے اسے اس قدر بے عزت کر دیا تھا کہ نایاب کا دل کر رہا تھا کہ وہ مر جائے۔ اس قدر ذلت اس نے آج سے پہلے کبھی بھی برداشت نہیں کی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ثقلین اس قدر سخت ہو سکتا ہے۔ ارے تم تو بہت جلدی ہی جاگ گئی۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ ساری رات جاگنے کی وجہ سے تمہاری آنکھ نہیں کھلے گی اور مجھے دوبارہ سے تمہیں اپنے طریقے سے اٹھانا پڑے گا۔ یہ کہہ کر ثقلین نے اسے آنکھ ماری۔ نایاب نے انتہائی غصے سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ ثقلین نے اسے دوبارہ سے بالوں سے پکڑا اور اس کے بال کھینچتے ہوئے کہنے لگا، یہ آنکھیں کسی اور کو ہی دکھانا، کیونکہ میں اس طرح کی نظریں برداشت کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ آپ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟
اب کی بار ثقلین ہنسنے لگا اور اسے کہنے لگا، کم از کم تمہیں یہ سوال مجھ سے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تمہیں بہت اچھی طرح سے پتا ہے کہ تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ثقلین نے اسے لات مار کر بستر سے نیچے گرا دیا۔ شرمندگی کے مارے اس کا بہت ہی برا حال تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ وہ سچ میں چاہ رہی تھی کہ یہاں سے کہیں دور بھاگ جائے۔ ثقلین اس کی عزت افزائی کرتا رہتا تھا، لیکن کبھی بھی اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ نہیں رکھا تھا۔ ثقلین نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اسے کہا کہ جو کچھ رات کے وقت میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے، اس کے بعد تم سب لوگوں کو جا کر بتا سکتی ہو کہ میں نے تمہاری عزت خراب کی ہے۔ یہ کہہ کر وہ عجیب سے انداز میں ہنسنے لگا اور فریش ہونے کے لیے واش روم چلا گیا۔ جانے سے پہلے وہ کمرے کا دروازہ لاک کر کے گیا تھا اور نایاب کو ہدایت کی تھی کہ وہ اس کے آنے سے پہلے نیچے نہ جائے۔ نایاب، جو کہ بہت زیادہ پریشان تھی اور کسی طرح سے اپنی تائی جان سے ملنا چاہتی تھی، جلدی سے نیچے چلی گئی۔ ابھی سے اپنی ساس کے پاس بیٹھے ہوئے تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ ثقلین وہاں پر آ گیا۔ آتے ساتھ ہی اس نے نایاب کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ اس کے لیے وہ تیار نہیں تھی۔ صرف کمرے میں ہی نہیں بلکہ اس نے باہر بھی اسے ذلیل کر کے رکھ دیا تھا۔ ثقلین کی ماں نے جب یہ دیکھا تو اسے ڈانٹنے لگی اور کہنے لگی، یہ کیا طریقہ ہے؟ مجھے بتاؤ کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی ہے؟ ثقلین نے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو پریشان ہونے کی یا ہائپر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میری بیوی ہے اور مجھے اچھی طرح سے پتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ آرام سے اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں اور مجھے تنگ نہ کریں، ورنہ میں اس سے بھی برا سلوک کروں گا۔ پھر اس نے نایاب کا ہاتھ پکڑا اور اسے کہا کہ جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ اپنے کمرے میں ہی رہنا تو تم نے میری بات کیوں نہیں مانی؟ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دیں۔ نایاب نے روتے ہوئے کہا، معافی کا لفظ میری ڈکشنری میں ہے ہی نہیں، میں صرف اور صرف سزا دیتا ہوں۔ اور وہ اسے اپنے کمرے میں لے کر چلا گیا اور پھر دوبارہ سے اس پر ظلم کے پہاڑ توڑنے لگا۔ نایاب کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ یہاں سے کہیں دور غائب ہو جائے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس نے ثقلین کے اندر کے حیوان کو جگا دیا ہے۔ اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ ثقلین سے معافی مانگ رہی تھی، لیکن ثقلین اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، ویسے ویسے اس کی زندگی اجیرن بنتی چلی جا رہی تھی۔ ثقلین نہ صرف اس سے سارے گھر کے کام اکیلے کرواتا تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ ساری رات بھی اسے کھڑا ہی رکھتا تھا۔ صبح فجر کے وقت جا کر اس لڑکی کو بیٹھنے کی اجازت ملتی تھی اور وہ ٹوٹ کر زمین پر گر جاتی تھی اور وہیں زمین پر سر رکھ کر ہی سو جاتی تھی۔ اس نے کبھی بھی کپڑے نہیں دھوئے تھے کیونکہ سرف کی وجہ سے اس کے ہاتھ زخمی ہو جاتے تھے، لیکن اب ثقلین نہ صرف اس سے اپنے کپڑے دھلواتا تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ نوکروں کے بھی کپڑے دھوتی تھی۔ ثقلین اس پر ذرا بھی رحم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تھوڑے ہی دنوں بعد ثقلین نے ایک نیا ڈرامہ شروع کر دیا تھا۔ اب وہ اس کے سامنے بیٹھ کر مختلف لڑکیوں کو کالز کرتا تھا اور ان سے محبت کے اظہار کرتا تھا۔ یہ سب دیکھ کر نایاب کو بہت دکھ ہوتا تھا۔ پہلے تو تکلیف جسم تک ہی محدود تھی، لیکن اب اس کے دل کو بھی تکلیف ہونے لگی تھی۔ وہ کبھی بھی یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ اس کا شوہر اس کے ہوتے ہوئے کسی اور لڑکی کی طرف توجہ دے۔ تب اس نے ثقلین سے اس بارے میں بات کرنے کی کوشش کی تو ہمیشہ کی طرح ثقلین نے اسے بری طرح سے پیٹ ڈالا۔ چند ہی دنوں کے بعد وہ اسے اپنے ساتھ لے کر گلگت کے ایک علاقے کی طرف نکل گیا اور اپنے گھر والوں کو کہہ دیا کہ آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ میں نے اپنی بیوی کا کیسے خیال رکھنا ہے۔ خبردار جو وہاں پر کسی نے بھی میرا پیچھا کرنے کی یا میرے قریب آنے کی کوشش کی۔ وہ اچھی طرح سے اپنے باپ کو جانتا تھا۔ اسے پتا تھا کہ اس کا باپ اس کے پیچھے ضرور لوگ بھجوائے گا۔ اسی وجہ سے اس نے اپنے باپ کو پہلے سے ہی خبردار کر دیا تھا، اور اکرام صاحب کو بھی پتا تھا کہ ان کا بیٹا حد سے زیادہ چالاک ہے۔ وہ ایک بار دیکھے ہوئے شخص کو کبھی بھی نہیں بھولتا، اور اس وجہ سے وہ بھی محتاط ہو گئے تھے۔ اب وہ صرف اور صرف دعا ہی کر سکتے تھے۔ نایاب کی حالت دیکھ کر ان کا اپنا دل ٹکڑے ٹکڑے ہوتا تھا۔
ان کا بیٹا ایسا بالکل بھی نہیں تھا جیسا اب بن گیا تھا۔ اب نہ جانے کیوں انہیں لگنے لگا تھا کہ نایاب سے واقعی ہی غلطی ہوئی ہے، لیکن وہ یہ بات کہہ کر نایاب کو مزید تکلیف نہیں پہنچا سکتے تھے۔ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ ماضی کا حصہ تھا، ابھی ان کی یہی خواہش تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ باہر بہت سردی تھی، برف باری ہو رہی تھی۔ ثقلین نایاب کے پاس آئے اور اسے اٹھا کر دروازے سے باہر نکال دیا۔ نایاب نے اس وقت ایک ہلکا سا جوڑا پہنا ہوا تھا، سردی کے مارے اس کا برا حال تھا۔ ان دنوں اس کی طبیعت بھی بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی، اسے ہر تھوڑی دیر کے بعد ابکائی آتی تھی۔ کافی دیر باہر رہنے کی وجہ سے اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ اب کی بار ثقلین کے بھی ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ اگر اس لڑکی کو کچھ ہو گیا تو پھر الزام سارا اس پر ہی آ جائے گا۔ وہ اس لڑکی کو جان سے نہیں مارنا چاہتا تھا، بلکہ وہ اس لڑکی کو صرف اور صرف تکلیف پہنچانا چاہتا تھا۔ اس نے ڈاکٹر کو بلایا تو ڈاکٹر نے اسے جو خبر دی، وہ سن کر اسے لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ وہ لڑکی اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا اور اپنے بال زور زور سے کھینچنے لگا۔ وہ کبھی بھی اس لڑکی سے اولاد نہیں چاہتا تھا، لیکن پھر چاہ کر بھی خود کو روک نہیں پایا تھا۔ جب نایاب کو اس بارے میں پتہ چلا تو نایاب نے روتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا کہ میری خواہش ہے کہ میری بیٹی ہو، اور پھر کوئی آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی ایسا سلوک کرے۔ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ تکلیف کس چیز کا نام ہے۔ اپنی بکواس بند کرو، ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ ثقلین اونچی آواز میں چلایا اور غصے سے باہر نکل گیا۔ یہ بات کسی ہتھوڑے کی طرح اس کے ذہن پر برس رہی تھی۔ اس بات نے اسے اندر تک جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ جانتے ہیں نا کہ زندگی کو بدلنے کے لیے صرف اور صرف ایک جملہ ہی کافی ہوتا ہے۔ اس جملے نے بھی ثقلین کو بہت ساری باتیں سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ جب سے اسے پتہ چلا تھا کہ وہ بابا بننے والا ہے، تب سے اس میں بہت سی تبدیلیاں بھی رونما ہو گئی تھیں۔ اب وہ اپنی بیوی کو پہلے کی طرح تکلیف نہیں پہنچاتا تھا، لیکن اب نایاب کے دل میں اس کے لیے محبت نہیں بچی تھی۔ نایاب نے اسے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ وہ اس بچی کی پیدائش کے بعد اس سے طلاق لے لے گی۔ ثقلین کو پتا تھا کہ وہ ایسا کبھی بھی نہیں کرے گی۔ وہ اسے جتنی مرضی تکلیف پہنچائے، نایاب ہمیشہ ہی اس سے محبت کرتی رہے گی۔ اور پھر جب ان کے گھر میں پہلی اولاد بیٹی پیدا ہوئی تو نہ چاہتے ہوئے بھی ثقلین مکمل طور پر بدلنے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے نایاب سے اپنے رویے کی معافی مانگ لی اور اسے کہا کہ وہ اس کے بعد اس طرح کی حرکت نہیں کرے گا۔ نایاب نے بھی گھر والوں کو اپنی اصلیت کے بارے میں بتانے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن ثقلین نے اسے خاموش کروا دیا تھا۔ ثقلین نے اسے کہا کہ جو ہوا وہ بھول جاؤ، میں نہیں چاہتا کہ ایک نئی جنگ شروع ہو جائے۔ یہ الزام بھی ثقلین نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے ذمے لے لیا۔ نایاب کو اس کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے تقریباً 15 سال گزر گئے ہیں، مگر وہ پانے کے باوجود بھی وہ اپنی محبت کو پا نہیں سکی۔ ثقلین نے آج تک اس سے محبت کا اظہار نہیں کیا۔ وہ جب بھی اس سے اس بارے میں بات کرتی ہے تو وہ پھیکے انداز میں ہنس دیتا ہے اور پھر اپنا سر پیچھے گرا کر آنکھیں موند دیتا ہے، یعنی اس کا صاف مطلب ہوتا ہے کہ وہ اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ نایاب اپنی آنکھوں میں آنسو بھر کر دوبارہ سے اپنے بچوں کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، جو اس کی کل کائنات ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔